السلام علیکم، کیسی ہیں مدرز آپ لوگ سب؟ ماشاءاللہ سے کل اتنا اچھا مائنڈفل میلہ کیا، اور ٹیچرز نے کتنی محنت کی تھی، اور اصل محنت تو ہمارے بچوں کی تھی جنہوں نے پورے سال مائنڈفل کوئنز کلیکٹ کیے مائنڈفل ایکٹس کے اوپر۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ جو مائنڈفل کوئن ٹوکن اکانومی سسٹم ہے، اس کا نام یہ ہے مائنڈفل کوئن ٹوکن اکانومی سسٹم۔ یہ سسٹم جو ہے ایکچولی سپورٹ کرتا ہے ہمارے ٹراما سینسٹیو اسکول، ٹراما انفارمڈ اسکول سسٹم کو، یعنی یہ سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ بچوں کا بیہیویئر بہت اچھا رہے تھرو ریوارڈز ناٹ تھرو پنشمنٹ۔ دو طریقے ہوتے ہیں بچوں سے کام لینے کے، بچوں سے اچھا بیہیویئر ایکسپیکٹ کرنے سے۔ ایک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے اچھے کاموں کے ساتھ کوئی ریوارڈ اٹیچ کیا جائے، ہر بار وہ ایک اچھا کام کریں تو ان کو شاباشی دی جائے، ان کو پیار کیا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان سے باتیں کی جائیں، ان کے ساتھ گیمز کھیلی جائیں، یا ان کو اس طرح کی کوئی سٹار یا کوئی چیز دی جائے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کو مارا جائے، ان کو پنش کیا جائے، ان کو غصہ کیا جائے، ان کی شکایت لگایا جائے، یا ان کو بے عزت کیا جائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈرا کر کام کروانا زیادہ آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیئر بیسڈ اپروچ، یعنی بچوں کے دلوں میں ڈر کو بٹھا دینا، باپ کا ڈر، دادی کا ڈر، ماں کا ڈر، کسی بھی چیز کا ڈر کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے فلاں انسان جو ہے وہ مارے گا، بے عزت کرے گا، یا سب کے سامنے مجھے کہہ دے گا، تو وہ ان سیف فیل کرتے ہیں بچے، سیف فیل نہیں کرتے۔ اور پھر وقت کے ساتھ وہ ایسا لگتا ہے ہمیں فوراً اس وقت تو کہ دیکھو ایک بار تھپڑ پڑی، اگلی بار کبھی وہ کام نہیں کیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کام اگلی بار کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ صرف یہ کرے گا کہ وہ یہ کام اگلی بار آپ کے سامنے نہیں کرے گا، اور ناسور کی طرح وہ بری عادتیں اندر کی طرف، زمین کے اندر کی طرف جڑوں کی طرح چلی جائیں گی۔ اور اس کی سب سے بڑی پروف، یا اس کا سب سے بڑا جو وجود ہے، وہ آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گا۔ ہمارا پورا معاشرہ بری عادتیں جڑوں میں جا چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اوپر اوپر نہیں ہیں، درختوں کی طرح یا پتوں کی طرح یا پھولوں کی طرح یا فروٹ کی طرح کہ ہم اس کو توڑ لیں تو غلط عادت ختم ہو جائے، یا ہم پتوں کو تھوڑا کاٹ دیں تو غلط عادتوں کی طرح وہ نکل جائیں۔ نہیں، ہماری بری عادتیں ہماری جڑوں کے اندر ہیں، جو زمین کے نیچے ہیں، اور جب ان جڑوں کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے تو اوپر کا جو درخت ہے وہ خود بخود پھل دینا ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ درخت تو ختم ہے، یہ درخت تو ختم ہے، یہ تو پھل ہی نہیں دے رہا، اور ایونچولی ہم کہتے ہیں چھوڑو اس درخت کو، بیکار قرار دے دو، یا تو پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں یا پھر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کون ایسے درخت کو دیکھنا چاہتا ہے جس میں پھول بھی نہ اگتا ہو اور پتا بھی نہ اگتا ہو اور پھل بھی نہ اگتا ہو؟ تو اس لیے کوئی اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتا، وہ گنجا درخت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری بری عادتیں بچپن میں ہماری فیئر بیسڈ اپروچ کی وجہ سے ڈرا ڈرا کر، انسانوں سے ڈرا ڈرا کر، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے وہ ہمارے سامنے نہیں کر رہے، لیکن یہی وہ بچے ہیں جو بڑے ہو کر وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا تھا بچپن میں ڈرا ڈرا کے۔ اس کے برعکس جن بچوں کو محبت کے ساتھ ان کے اچھے کاموں پر اپریشیٹ کیا گیا، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ ایسا تو ہے ہی نہیں دنیا میں جو برا کام اگر کرتا ہے تو اچھا نہیں کرتا ہوگا۔ اگر وہ 5 غلطیاں کرتا ہے تو 5 وہ بہت اچھے کام بھی کرتا ہے۔ ہر وقت وہ آپ کو منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہر وقت ایک بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ یہ خوش کب ہوں گے، کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آئے گی، یہ مجھے دیکھ کر خوش کب ہوں گے، بس یہی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ماں باپ ہیں کہ کبھی خوشی نہیں ہوتے بچوں کی طرف، ان کی چھوٹے چھوٹے ایکشنز پہ وہ ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی دو طریقے ہیں کہ یا تو آپ ان کے اچھی عادتوں کو، اچھے ایکشنز کو، جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس ہوتے ہیں، ان کو گلوریفائی کریں، ان کو بڑا بنا کے دکھائیں، ان کو اس کے سامنے ان کو بہت سراہیں، اور خاص طور سے 4 لوگوں کے سامنے سراہیں۔ وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ایک ماں جو ہے وہ شام کے وقت جب باپ گھر آئے تو ایک لمبی قطار لے کے بیٹھی ہو اس کے اچھے کاموں کی،
اس کی غلطیوں کی نہیں، کہ اس کو بچے کو پتا ہو کہ جب بابا گھر آئیں گے تو امی سارے میرے کارنامے بتائیں گی بابا کو، کہ پتہ ہے آج تو آپ کے بیٹے نے یہ کیا، آج تو آپ کی بیٹی نے یہ کیا، آج آپ کی بیٹی نے جو ہے میرے ساتھ کچن میں ہیلپ کی، بابا کو بتائیں۔ اور پھر جب وہ بابا جو ہے وہ کہتے ہیں شاباش بیٹا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، کتنا بہترین بچہ ہے میرا، کتنا ذہین بچہ ہے میرا، کتنا ہیلپ فل بچہ ہے میرا، کتنا کیئرنگ بچہ ہے میرا، تو وہ بچے کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کاموں کو کانفیڈنس کے ساتھ 10 لوگوں کے آگے بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر 10 لوگوں میں سے 5 لوگ پھر اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ماں باپ تو ہمیشہ کریں گے اگر انہوں نے عادت بنا لی، پھر وہ 100 لوگوں کے سامنے اچھے کام کرتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ پھر کمیونٹی کا خلیفہ بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اچھے کاموں میں پہل کرنے والا، وہ پہلا قطرہ بنتا ہے آسمان سے جو گرتا ہے نا پہلے، کہ میں کروں گا یہ کام۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو بچہ بہادر بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھے کام کرتے ہوئے یا برے کاموں کو روکتے ہوئے کبھی ڈرتا نہیں بڑا ہو کر۔ بچپن میں بچوں کو ڈرا کے کام کرانا یا انسانوں سے ڈرانا، بے عزت کرنا یا پنشمنٹ دینا ان کے پورے فیوچر کو تباہ کرتا ہے۔ فیوچر میں پھر وہ کبھی بھی سنسیئر، سچے، ایماندار، مخلص لیڈر تو چھوڑ دیں، انسان بھی نہیں بن سکیں گے۔ تو اس کا جو اپوزٹ طریقہ ہے وہ ہے ریوارڈ سسٹم۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو مائنڈ فل کوائنز ٹوکن اکانومی سسٹم ہے، اس میں ہم 2-4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہم ریوارڈ دیتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر، شیئرنگ کی تو ہم ان کو کوائن دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کی تو ان کو کوائن دیتے ہیں، بہادر بنے یعنی کہ ان کو کسی نے مارا مگر وہ بہادر بنے اور معاف کر دیا۔ بہادری کا سب سے بڑی معراج ہے معاف کر دینا، اس سے بڑی کوئی معراج نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کو بہت نقصان دیا ہو، یہ سب سے بڑی بہادری کا کام ہے۔ اس بہادری پہ ہم ان کو وہ ٹوکن دیتے ہیں۔ پورا سال وہ یہ کام کر کے، اور پارٹیسپیشن پہ بھی دیتے ہیں، اسپوکن انگلش پہ بھی دیتے ہیں، یہ تھوڑی ایکیڈیمک چیزیں ہیں تاکہ بچہ انکریج ہو۔ اور پھر آخر میں یہ جو مائنڈ فل کوائنز ہیں یہ ان کی کرنسی بن جاتی ہے۔ تو ایک طریقے سے ہم انہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں آگے جا کے جب تم کماؤ گے تو اس کمانے کی کرنسی کو جمع کیسے کرو گے، اور جمع کر کے پھر اس کو استعمال کیسے کرو گے۔ تو ہم یہ بھی انکریج کرتے ہیں بچوں کو کہ کبھی کبھار کچھ بچوں کے پاس بہت مائنڈ فل کوائنز ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ہیں جو سارا سال مائنڈ فل کوائنز ان کو نہیں مل پاتے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کوئی برا بچہ ہے۔ بہت سارے بچے بہت شرمیلے ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گھروں سے ان کے غلط کاموں پہ اتنا بے عزت کیا گیا ہوتا ہے کہ اب وہ اتنے کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے۔ اب وہ ہر چیز کرنے میں گھبراتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی کیا تو مجھ سے غلط ہی ہوگا، اور جب میں غلط کر لوں گا تو پھر مجھے ڈانٹا جائے گا یا مجھ پہ چیخا جائے گا، اس لیے وہ اچھا برا ہر کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اور ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کرنے بند کر دیے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے برے کام کرنے جو بند کیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھے کام کرنے بھی بند کر دیے، کیونکہ اب وہ دنیا میں ہر انسان سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بچے پھر کوائنز بہت مشکل سے جمع کر پاتے ہیں جن کو گھروں سے ڈرا ڈرا کے سکھایا گیا ہو۔ پھر ہمارے ایسے بچے جو کہ کانفیڈنٹ ہیں، جن کو گھروں سے بھی اپریشیشن مل رہی ہے، جن کی مائیں جو ہے وہ گھر پہ کرن کے نظام کی عزت کرتی ہیں، اور انہوں نے گھروں کے اندر بھی ریوارڈ سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اپریشیٹ کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بچوں کو توجہ دیتی ہیں، کبھی باپ کے آگے شکایتیں نہیں لگاتی، کمزوری نہیں دکھاتی بچے کے آگے۔ ماں کا مطلب ہے بڑکپن، وہ ماں بن کے چلتی ہیں جیسے ایک بڑا انسان ہوتا ہے۔ تو ان کے بچے اسکول میں بھی بہت کوائنز لیتے ہیں۔ اب ہم ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں، سکھاتے تو نہیں ہیں لیکن ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ بچے اپنے کوائنز اس بچے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچہ اپنے کوائنز میں سے 2 کوائن اپنے دوست کو دے رہا تھا کہ تمہارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، تم مجھ سے لے لو۔ میری آنکھ میں اس وقت آنسو آ گیا تھا، یہ میں نے دور سے دیکھا تھا کہ وہ 2 جانے کھڑے ہوئے تھے آپس میں، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا تم میرے 2 کوائنز، بول رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوائنز نہیں تھے، تو وہ اس کا دوست وہ جیسے کہہ رہا تھا میرے تو کوائنز ہی نہیں ہیں، تو وہ دوسرے نے بولا، دونوں لڑکے تھے،
تو اس نے بولا میں تمہیں دے دوں گا، تم میرے 2 کوئنز لے لینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ اس وقت مجھے لگا کہ واقعی اس پورے نظام کا جو ہے وہ اثر ہوا ہے بچوں پر، اور ہمارا مقصد ہی جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ تو اب ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹوکن اکانومی سسٹم، مائنڈفل کوئنز ٹوکن اکانومی سسٹم پورے سال چلا، اس کے بعد آخر میں جا کے مائنڈفل میلہ ہوا، اور اس میلے کے اندر بچوں نے اپنے سارے سال کے اچھے کام کیے ہوئے جو ہیں اس کو انجوائے کیا، ان پیسوں سے خریداری کی، جمع کیے پیسے، ان کی وی سی تھی یہ یوں سمجھ لو۔ تو پھر اسی میلے کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ مدرز جو ہیں وہ کچرے زمین پہ پھینک رہی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو سارا سال کیا تو ہمارے بڑے تو اس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو آپ سوچو کہ بچے کے ذہن میں کتنی کنفیوژن پیدا ہوگی، اور بچہ کیا سوچے گا اور کیا سمجھے گا کہ شاید اسکول کی آنٹیاں ٹھیک بولتی ہیں لیکن شاید امیاں غلط ہیں، اور یہ ہمارے لیے ناکامی ہوگی، کیونکہ کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ بچے آپ کو کسی طرح بھی ٹیچر سے کم تر سمجھیں۔ ہمارے لیے کامیابی یہی ہے کہ وہ آپ کو ٹیچر سے برتر سمجھیں۔ جو ٹیچرز ہے، اسکول کا نظام ہے، میں ہوں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے بچے کے لیے آپ سے بڑھ کر کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ بچے کی زندگی کے اندر جو ہمیشہ رہنے والا عنصر ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، آپ تو چھوڑ کے اس کو کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو بچے کی زندگی میں جو سب سے اسٹیبل عنصر ہوتا ہے، سب سے زیادہ استقامت کے ساتھ جو بچے کی زندگی میں رہتا ہے، وہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ اس لیے سب سے پاورفل یا سب سے امپیکٹفل یا سب سے زیادہ ضروری بچے کی زندگی میں ماں باپ ہوتے ہیں۔ ٹیچرز تو آئیں گے چلے جائیں گے، اسکول آج یہ ہے کل کوئی اور ہوگا، یہاں سے گریجویٹ ہو کے کالج چلے جائیں گے، نئے ٹیچرز ملیں گے، یوں زندگی میں یہ بدلاؤ آتا ہی چلا جائے گا، لیکن آپ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ کو امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور ہیں بھی آپ، سب سے زیادہ وہ آپ ہی سے سیکھیں گے۔ تو آپ کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ تو بس یہ بہت ضروری تھا، ساتھ ساتھ کچھ ایک دو ٹپس بھی میں دینا چاہتی ہوں آپ کو، کیونکہ پھر میں آپ سے مل نہیں پاتی، ملاقات نہیں ہوتی آپ لوگوں سے۔ تو بس ایک دو چیزیں ہیں جو بیسک ایتھکس کہتے ہیں اس کو، بیسک ایتھکس ہیں، مطلب عام طور پہ دوسرے ملکوں کے اندر یہ باتیں سکھائی بھی نہیں جاتی اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ عجیب سا لگتا ہے اگر کوئی کسی کو یہ بات بولے تو وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی ہمیں بتانی پڑتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو کبھی بھی اس کے حلقۂ دائرے کے قریب نہ جائیں، اتنا قریب نہ جائیں کہ آپ کو ان کی باتیں سنائی دیں۔ ہمیشہ دور سے انتظار کریں، دور سے دیکھیں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دور سے انتظار کریں کہ وہ ہٹے گا تو پھر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ یہ ایتھکس کے بہت اگینسٹ ہے کہ اگر دو لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کے دائرے کے اندر، جو ہاتھ کے برابر کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر آ کے کوئی دوسرا تیسرا شخص کھڑا ہو جائے جیسے کہ وہ باتیں سننا چاہتا ہے، یہ بہت ہی ایک بدتمیزی اور بے ادبی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی تصویریں کھینچ رہا ہو تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 2 لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں، کوئی 3 لوگ تصویر کھینچ رہے ہیں، مطلب ایک فیملی ہے یا 2 بھائی ہیں یا کوئی اپنے کسی فیوریٹ انسان کے ساتھ تصویر کھینچ رہا ہے، تو آپ بھی اس تصویر سے دور ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جائیں اور ویٹ کریں، جب وہ ہٹیں گے پھر آپ کی باری۔ یہ چیزیں سکھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو۔ تیسری چیز، جب دروازہ کھولیں آپ کہیں بھی انٹر ہونے کے لیے، جیسے آپ آڈیٹوریم میں جا رہے ہیں، آپ نے دروازہ کھولا، کبھی بھی دروازے کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ اندر گئے اور چھوڑ دیا، پیچھے سے آنے والے کے منہ پہ لگا دروازہ۔ ہمیشہ ایک رول بنا دیں اپنی زندگی میں کہ جب بھی آپ دروازہ کھولیں گے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور دروازے کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک دوسرا انسان جو پیچھے آ رہا ہے وہ دروازے کو ہاتھ نہ لگا دے۔ یہ چیزیں نا دوسرے ملکوں میں سکھانی ہی نہیں پڑتی، یہ آٹومیٹک ہے۔ اگر کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے گا نا ٹریول کرنے کا، اور آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے گئے اور آپ مال میں گئے اور آپ نے دروازہ دھکا دے کے کھولا اور چھوڑ دیا اور وہ پیچھے والے شخص کو لگا، تو اتنی بری نظر سے لوگ آپ کو دیکھیں گے
یہ ایک رول بنا دیں اپنی زندگی میں کہ دروازہ کھولیں گے تو پیچھے والے شخص کو دیکھیں گے، اور وہ دروازہ پیچھے والے شخص کے جب تک وہ ہاتھ نہ لگائے اس دروازے کو تب تک آپ کھڑے رہیں گے اس کے لیے، اگر وہ شخص قریب ہے. اگر قریب میں کوئی نہیں آ رہا تو پھر ٹھیک ہے، آپ آگے چلے جائیں گے. یہ ایک رول بنا دیں، عادت بنا دیں. آپ کو بالکل تھوڑے دنوں میں فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. مجھے تو نہیں ہوتی، میں تو کبھی بھی دروازہ نہیں چھوڑتی کسی کے اوپر. یہ بھی ایک رول ہے، اس کا بھی خیال کریں. نمبر 4، اگر کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، یعنی فون کان پہ لگا ہوا ہے، جب آپ دیکھیں کوئی فون پہ بات کر رہا ہے اس وقت اس کو ہگ نہ کریں. یعنی اب وہ فون پہ بھی بات کر رہا ہے اور کوئی شخص آ کے اس کو حق کرتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ شخص فون پہ بات کرے یا آپ کے حق کا جواب دے یا آپ کے سلام کا جواب دے. تو آپ وہ فون پہ بات کریں، آپ ویٹ کریں، جیسے ہی فون سے وہ ہٹ جائے پھر آپ جائیں، اس کو حق بھی کریں اور اس سے بات بھی کریں. کیونکہ اگر فون پہ بات کرنے والے شخص نے آپ کو بات کرتے کرتے حق کیا تو وہ آپ کو توجہ ہی نہیں دے سکے گا، اور پھر آپ کو لگے گا کہ یار میرے سلام کا جواب ہی صحیح نہیں دیا، مجھے حق بھی ٹائٹ سے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیزی تھا، وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فون پہ شاید کوئی بہت سیریس بات کر رہا ہو، شاید وہ کسی کی کوئی بہت تکلیف دہ بات سن رہا ہو. اس وقت تو آپ کو توجہ نہیں دے سکے گا. یہ آج کے لیے 4 ٹپس بہت ہیں. ان 4 ٹپس کو کہیں آپ اپنے دماغ میں لکھ لیں، کہیں دیوار پہ لکھ دیں، اور ان 4 چیزوں کو سکھانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی عادت بنائیں. کل مائنڈفل میلہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے ٹیچرز نے کیا. ایک بڑی خوبصورت عادت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچرز کو اپریشیٹ کرنا. ٹیچرز کو نہیں، سب کو اپریشیٹ کرنا. اگر آپ کو مزہ آیا، اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی تو زبان سے ضرور بتائیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہاں تو کیا ہوا، ان کی ڈیوٹی تھی، ہاں تو کیا ہوا. ایسا نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی پڑھانا ہے بچوں کو. جو کچھ بھی یہ اس سے زیادہ کرتی ہیں، جو کچھ بھی یہ آپ کے بچوں کو محبت دیتی ہیں، آپ کے بچوں کو ایک سیف اسپیس پرووائڈ کرتی ہیں جہاں پہ آپ کو فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط ہوگا. یہ بہت بڑا احسان ہے. ایک دوسرے کا احسان مانیں، ہم ایک دوسرے کے محسن بنیں سب لوگ. جب آپ کو فیل ہو جائے کہ کوئی شخص آپ کا محسن ہے، چاہے ٹیچرز کو لگے کہ پیرنٹس، اور چاہے بچوں کو لگے کہ میرے ماں باپ، زبان سے اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ووکیبلری دے اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی. وہ الفاظ اپنے آپ کو سکھائیں جس سے آپ دوسرے شخص کو دعا دے سکیں آؤٹ لاؤڈ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کو دعا دے رہی ہیں. تو یہ ضرور کریں، اور پرسنل کریں. آپ کو ضروری نہیں آپ گروپ میں کریں، آپ پرسنل جا کے اس کو گلے لگائیں اور اس کو شکریہ کریں کہ آپ نے اتنے اچھے سے ہمارے بچوں کے لیے یہ کیا. آپ کو پتہ ہے دل جو ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب کوئی محبت سے بات کرتا ہے اور جب کوئی دعا دیتا ہے. یہ جتنی بھی میری ٹیم ہے یہاں پہ، تم بلیو کرو، آپ لوگ سب بلیو کریں، یہ کوئی سیلریز کے لیے نہیں آتے. اس میں سے کوئی اکا دکا ایسا ہوگا، اور جو سیلریز کے لیے آتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے وہ سال بھر میں چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہیں سے بھی سیلری زیادہ ملتی ہے تو اس کا کیونکہ پرائم پرپز یہی تھا کہ مجھے بڑی سیلری چاہیے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو رکتے ہیں یہاں پہ لوگ، وہ سیلری کے لیے رکتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عارضی ہے، اور اب جو ہم یہاں کرن میں آ کے کر رہے ہیں وہ ہم اوپر لے جا رہے ہیں. جب ہم روز حشر اوپر جائیں گے اور جب ہم اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو شاید ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم تھوڑے اور عرصہ چلے جائیں دنیا میں اور تھوڑے اور اچھے کام کر لیں، کیونکہ جن چیزوں کے لیے ہم نے اپنی اجرت لے لی تھی دنیا میں ہی، وہ تو آخرت میں پہنچا ہی نہیں نا، وہ تو آتا ہی نہیں آخرت میں. وہ تو اس کی تو اجرت آپ کو دنیا میں ہی مل گئی. جو آپ نے مانگا اس کے بدلے میں نے آپ کو دنیا میں ہی دے دیا. مگر جس صبر، جس کام، جس تھکن، جس نیند کے راتوں کی نیندیں، جس چیز کے لیے آپ کو یہاں اجر نہیں ملا دنیا میں، یعنی آپ نے اس کا پھل نہیں دیکھا، وہ سب وہاں جمع ہوتا ہے. تو کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ جب اوپر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم سوچیں گے اللہ میاں کہ کاش کہ آپ نے جو ہمیں دنیا میں ہی جو اتنا سارا پھل دے دیا تھا وہ بھی نہ ملتا تو آج ہم اتنے امیر ہوتے. تو میں سوچتی ہوں کبھی کبھی، پھر میں کہتی ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس بہت ہے دینے کو. بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے،
تو ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے حساب سے ان سے مانگیں کہ اللہ میاں میرے ہر کام کا اجر مجھے دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا۔ تو بس یہ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ ٹیچرز ہمارے یہاں ہیں، میں ان کو بھی تھینک یو کرنا چاہتی ہوں بہت۔ اور یہ میسیج جو میں نے ابھی ڈالا ہے ایک طریقے سے چھوٹا سا سیشن ہی میں نے کوشش کی آپ کے ساتھ کر لوں، کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس پورے میرے وائس نوٹ کو آپ شیئر بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر جو ہماری لیڈ ٹیچرز ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے مل ہی نہیں پاتی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی 20 منٹ کی 25 منٹ کی میں وائس نوٹس ڈال دیا کروں، جس کو دل چاہے سن لے، جس کو نہیں دل چاہے ڈیلیٹ کر دے۔ تو خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بہت خوشیاں اپنی اولاد کی دکھائیں اور آخرت میں بھی۔ آمین جی، جزاک اللہ خیر۔